دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب کوئی بار بار جھوٹ بولے اور ہر بار دنیا اسے سچ مان لے تو پھر وہ جھوٹا اور زیادہ بے شرم ہو جاتا ہے؟ لیکن جب ایک دن جھوٹا دنیا کے سامنے بے نقاب ہو جائے اور ایک دن سچ سامنے آ جائے تو سارا ہی جھوٹ زمین بوس ہو جاتا ہے۔ یہی مثال ہے ہمارے ہمسائے ملک بھارت کی، جو ہمیشہ جھوٹ بول کر دنیا کو گمراہ تو کرتا رہا، لیکن جب جھوٹ سے پردہ اٹھا اور سب کچھ سامنے آیا تو مودی سرکار کا مکروہ چہرہ بھی دنیا نے بڑی قریب سے دیکھا۔ پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی ناکام کوشش کرنے والا بھارت آج خود مکمل طور پر آئسولیٹ ہو چکا ہے، چاہے وہ سفارتی محاذ ہو، چاہے وہ G7 کا اجلاس ہو یا پھر شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس۔ ہر مقام پر عالمی رسوائی اور ضلالت بھارت کا مقدر بنتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ پاکستان نے ایک مرتبہ پھر دلیل، سچائی اور جرات کے ساتھ بھارت کے جھوٹے بیانیوں کو بے نقاب کر دیا، اور ایک ایسا اجلاس جس کے اندر چھپی تھی بھارت کی عالمی سطح پر بے عزتی کی داستان اور اجیت دوہل کے اصل چہرے کی مکمل کہانی۔ تو آئیے جانتے ہیں یہ داستان کیا ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان میاں ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں انفولڈ پاکستان۔ ناظرین، پاکستان نے ایک بار پھر عالمی سفارتی محاذ پر بھارت کو شکست دی ہے، جس کی چیخوں کی آواز اب دنیا میں گونجتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی حالیہ اجلاس میں بھارت کی ہر چال ناکام ہوئی اور پاکستان سچائی، دلیل اور جرات کے ساتھ ایک فاتح کی طرح ابھرا۔ اس اجلاس میں بھارت نے اپنی روایت کے مطابق پاکستان پر دہشت گردی کے الزامات کی بوچھاڑ کی، خاص طور پر پہلگام کے واقعے کو پاکستان سے جوڑنے کی ناکام کوشش کی گئی، لیکن اسے ایسی ذلت ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا کہ بھارتی وفد جھنجھلاہٹ کا شکار ہو کر اجلاس سے الگ ہو گیا اور مشترکہ اعلامیے پر دستخط سے بھی انکار کر دیا۔ یہ وہی لمحہ تھا کہ جب عالمی برادری نے بھارت کا مکروہ چہرہ دیکھ لیا اور بھارتی وفد پوری شدت سے کوشش کرتا رہا کہ کس طرح اعلامیے میں پاکستان کے خلاف کوئی جملہ شامل کروا دیں، لیکن کسی بھی رکن ملک نے بھارت کے جھوٹے موقف کی حمایت تک نہ کی۔ حتیٰ کہ تنظیم کے اجلاس میں بلوچستان میں دہشت گردی کی کھل کر مذمت کی گئی، جو دراصل ایک واضح اشارہ تھا کہ خطے میں بدامنی پھیلانے والے عناصر کون ہیں۔ بھارتی وفد کے پاس اس بے عزتی کے علاوہ کہنے کو کچھ نہ تھا، اور وہ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ صاحب جو ہیں وہ مکمل طور پر تلملا گئے۔ اور دوستو، بھارت ہمیشہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے پاکستان پر الزامات لگاتا رہا ہے، لیکن اس بار پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک نے بھارتی سازشوں کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ اجیت دوہل کی بولتی وہیں پر بند ہوگی کہ اجلاس میں بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوہل کو جب بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر الزامات کی بڑھچاڑ کی تو عاصم ملک نے نہایت مدلل اور پر اعتماد اور ٹھوس انداز میں ان الزامات کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے کر مسترد کر دیا اور اجیت دوہل کو مکمل طور پر خاموش کروا دیا۔ اگر اجیت دوہل کی آپ بات کی جائے تو یہ وہی اجیت دوہل ہے کہ جو اس وقت بھارت کی قومی سلامتی کا مشیر ہے اور خود کو امن کے دائی کہنے والے۔ یہ خود کتنی بار IB کا ایجنٹ رہ چکا ہے اور کتنی بار یہ جاسوسی کر چکا ہے، اور اس کے متعلق امریکی میڈیا جو ہے وہ بھی لکھ چکا ہے۔ اگر اجیت دوہل کی بات کی جائے، اس کے کیریئر کو اٹھا کر دیکھا جائے تو اب تک یہ 2014 سے لے کر ابھی تک یہ جو کہ بھارتی سرکار میں مشیر برائے قومی سلامتی ہے، لیکن اس نے کس طرح یہ پاکستان میں سفیر بھی رہ چکا ہے، لیکن یہ اپنا مکروہ چہرہ جو ہے وہ سامنے لاتا رہا اور دکھاتا رہا، اور کئی جگہوں پر یہ جاسوسی کرتا رہا، اور بعد میں اس کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ دنیا نے بھی دیکھا۔ اور یہی اجیت دوہل جو ہے آج جو ہے وہ مشیر قومی سلامتی ہے بھارت کا، اور اپنا پیغام جو ہے وہ دنیا کے سامنے دینا چاہتا ہے۔ اور عاصم ملک نے پوری دنیا کو بتایا کہ بھارت اپنے داخلی مسائل، علیحدگی پسند تاریخوں اور بڑھتے ہوئے معاشی سماجی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کو ہدف بناتا ہے، اور انہوں نے اجیت دوہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھارت کو بتایا کہ بھارت اب دنیا کو مزید بیوقوف نہیں بنا سکتا، کیونکہ اس کے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے ساتھ روابط کے ناقابل تردید ثبوت بھی موجود ہیں۔ اب صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ مغربی دنیا بھی بھارت کے دہشت گرد عزائم سے آگاہ ہو چکی ہے۔ اگر بات کی جائے امریکہ کی، کینیڈا اور برطانیہ کی، تو حالیہ رپورٹس میں عدالتوں میں دائر مقدمات اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بھارت خفیہ ایجنسی راگ
کے ذریعے دوسرے ممالک میں اپنے مخالفین کے قتل کی سازش رچاتا رہا ہے۔ خاص طور پر سکھ فار جسٹس کے وکیل گرپتونت سنگھ پنو کے قتل کی سازش میں بھی بھارت کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوہل براہ راست ملوث پایا گیا تھا۔ گرپتونت سنگھ پنو نے امریکی عدالت میں درخواست دائر کی کہ انہیں خالصتان تحریک کی حمایت اور ریفرینڈم کی مہم چلانے کی وجہ سے بھارتی ایجنسیوں نے قتل کی دھمکیاں دی ہیں، اور اس کے پیچھے اجیت دوہل کی راہ کے اعلیٰ افسران بھی شامل ہیں۔ یہی نہیں کہ کینیڈا نے بھی 6 بھارتی سفارتکاروں کو ملک بدر کیا کیونکہ وہ سکھ علیحدگی پسندوں کے خلاف انٹیلیجنس معلومات جمع کر رہے تھے۔ یہ سب شواہد بھارت کے دہشت گرد نیٹ ورک کو بے نقاب کرتے ہیں اور اجیت دوہل کے اصل چہرے کو بھی سامنے لاتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنی خفیہ کارروائیاں کرتا رہا اور کس طرح وہ سکھ فار جسٹس کے جو رہنماؤں ہیں ان کے خلاف بھی جاتا رہا اور ان کے قتل میں بھی وہ سازشیں کرتا رہا اور اس میں باقاعدہ وہ ملوث تھا۔ بھارت عالمی سطح پر خود کو ایک جمہوری ملک کے طور پر پیش کرتا ہے، لیکن اس کا اصل چہرہ بین الاقوامی عدالتوں میں سامنے آ رہا ہے۔ مودی حکومت اپنی خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے دنیا بھر میں دہشت گردی کو فروغ دے رہی ہے اور آزادی مانگنے والوں کو قتل کرنے کی سازشیں کر رہی ہیں۔ جو آوازیں اس کے خلاف اٹھتی ہیں انہیں دبانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے اور انہیں دبانے کے لیے قتل اور پروپیگنڈے کا سہارا لے رہی ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے حالیہ اجلاس میں جب دنیا کے عام ممالک چین، روس، ایران، بیلاروس اور دیگر ممالک نے بھارت کے خلاف خاموشی توڑی تو یہ واضح ہو گیا کہ اب بھارت اپنی جھوٹی مہم کے ذریعے سچ کو زیادہ دیر تک دبا نہیں سکتا۔ چین کے وزیر دفاع نے عالمی افراتفری تسلط پسند پالیسیوں اور دھونس کے رویوں کی مذمت کی جو بلا واسطہ بھارت جیسے ممالک کے خلاف ایک مضبوط بیان تھا۔ روس کے وزیر دفاع نے چین کے ساتھ دوستانہ تعلق کو مضبوط قرار دیا اور ایسے میں پاکستان کی موجودگی میں سفارتی فتح نے بھارت کی تنہائی کو مزید گہرا کر دیا۔ اور ناظرین، یہاں پر ابھی بات رکی نہیں۔ پاکستان نے اس اجلاس میں نہ صرف اپنا موقف بھرپور انداز میں پیش کیا بلکہ دنیا کو یہ بھی بتا دیا کہ وہ خطے میں امن، ترقی اور ہم آہنگی کا خواہاں ہے۔ پاکستان نے جارحانہ نہیں بلکہ پرامن، مدلل اور حقیقت پر مبنی بیانیہ اپنایا، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا نے بھارت کی چالاکیوں کو مسترد کر دیا ہے۔ اور یہ کامیابی صرف ایک اعلامیے کی نہیں بلکہ پاکستان کے اس مقام کی ہے کہ جہاں اس کی بات سنی جا رہی ہے اور اس کے دلائل کو مانا جا رہا ہے، اور آج دنیا جو ہے وہ پاکستان کے موقف کی حمایت کری ہے، اور دنیا جو ہے وہ واضح طور پر پہلگام جیسے من گھڑت فالس فلیگ آپریشن کے حق میں نہیں کھڑی بلکہ آج بھی پاکستان کے بیانیے میں کھڑی ہے۔ ناظرین، آج بھارت صرف جنگ میں ہی نہیں بلکہ سفارتی میدان میں بھی ہار رہا ہے اور اس کا تکبر، دھونس اور جھوٹ اب بے نقاب ہو چکے ہیں۔ دنیا کو اب بھارت کا اصل حقیقت اور اس کا جو چہرہ ہے وہ سمجھ آ رہا ہے، اور پاکستان اپنے اصولی، پرامن اور منصفانہ موقف کی وجہ سے ایک قابل اعتماد ملک کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے کہ جب پاکستان کی عوام کو فخر ہونا چاہیے کہ ان کے ملک نے دشمن کی سازش کو صرف روکا ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر اس کو شکست دی ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ سچ کی طاقت جھوٹ کے شور سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتی ہے، اور جو پاکستان نے بھارت کو شکست دی ہے، آنے والی نسلیں بھی جو ہیں وہ پاکستان کی اس تاریخی شکست کو یاد کریں گی کہ جب بھارت نے اس جھوٹے آپریشن کے ذریعے پاکستان کے جو کہ صوبہ بلوچستان کے اندر خیبر پختونخوا میں جب دہشت گردی اور BLA جیسے نیٹ ورک کو سپورٹس کی اور اس کو مکمل سپورٹ وہ کرتا رہا، اور پہلگام کا جھوٹا بیانیہ بنا کر پاکستان کے اوپر تھوپنا چاہا، لیکن وہ دنیا کے سامنے خود ذلیل و رسوا ہوا۔ اگر مودی سرکار کی بات کی جائے تو مودی صاحب جو ہیں وہ G7 میں پہنچے، لیکن وہاں پر ٹرمپ صاحب نے ان سے ملاقات تک نہ کی اور وہاں بھی اس کو ذلیل و رسوا ہونا پڑا۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے ان کے 33 رکنی سفارتی جو محاذ ان کا گیا تھا تو وہ بھی مکمل طور پر ناکام ہو کر واپس لوٹا، اور جب پاکستان اپنا موقف لے کر دنیا کے سامنے گیا تو پاکستان کے موقف کی باقاعدہ طور پر تائید کی گئی، اور پاکستان نے باقاعدہ طور پر یہ کہا بھی تھا کہ اگر آپ پہلگام حملے کی کسی تیسرے فرقین سے تحقیقات کروانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ مل کر بیٹھیں گے۔ لیکن اس وقت مودی سرکار کے سر پر اتنا بوجھ سوار تھا اور انہوں نے سوچا تھا کہ شاید اس 22 اپریل کو ہونے والے واقعے کے بعد جو ہے وہ بھارت کی سیاست سب کچھ بدل جائے گا، لیکن مودی بھول گئے کہ اب یہ
پہلگام واقعہ جو ہے ان کے گلے کا توق اور بیڑیوں میں اور اس کے جو پاؤں میں بیڑیاں بنتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور مکمل طور پر مودی سرکار جو ہے وہ خود آئسولیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے حوالے سے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیں انفولڈ پاکستان۔